اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على من اتبع الهدى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزت مآب، واجب الاحترام، معزز محترم مکرم بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی کتاب مقدس میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح کلام اللہ کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین ناظرین کو اللہ کریم صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے. آج 24 ستمبر 2021 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے. اللہ رب العزت اس عظیم دن کو ہمارے گناہوں کا کفارہ فرمائے اور اپنے ہاں ہماری حاضری کو قبول فرمائے. بالترتیب آج ہمارا دوسرا جمعہ ہے. اللہ کریم کے عظیم اور جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ و اتم التسلیم کے موضوع پہ دنیا میں 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے روئے زمین پہ حکومت کی ہے. ان میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 جو ہیں وہ کافر ہیں. مسلمانوں میں سے سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ذوالقرنین. کافروں میں سے بخت نصر اور نمرود. یہ 4 ایسے بادشاہ ہیں جن کی لمبی عریض طویل حکومت دنیا پہ گزری ہے. تو اللہ کریم نے سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بادشاہت بھی دی، ساتھ نبوت بھی عطا فرمائی، بڑے عظیم معجزات عطا فرمائے، ایسے معجزات جو کہ کسی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائے. قرآن مقدس میں 17 مقامات پہ حضرت سلیمان پیغمبر کا نام اور 16 مقامات پہ حضرت داؤد کا نام تھا. 17 مقامات میں ہی اللہ کریم نے تعریف کے ساتھ ذکر کیا حضرت سلیمان پیغمبر کا. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کل جو ہے وہ 17 بھائی تھے. حضرت داؤد کے بیٹے جو ہیں وہ 17 بیٹے تھے، لیکن اللہ کریم نے کسی اور بیٹے کا ذکر کیا نہیں، صرف سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد. ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا. ایک بات اور بھی سمجھنے والی تھی جو کہ پچھلے جمعے پہ رہ گئی تھی کہ جو وراثت ہوتی ہے مال کی اس میں ساری اولاد شریک ہوتی ہے. جو مال کی وراثت ہو اس میں تو ساری اولاد شریک ہوتی ہے،
اللہ کریم نے یہاں پہ فرمایا وَوَرِثَ سُلَیمان، ہم نے صرف داؤد کا سلیمان کو وارث بنایا۔ اگر یہاں پہ مال والی وراثت ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَوَارِثُوهُ، ہم نے داؤد کی ساری اولاد کو وارث بنایا۔ قرآن نے تمہیں سمجھایا کیا ہے کہ انبیاء کی وراثت وہ مال اور دولت والی نہیں ہوتی، وہ علم، نبوت اور رسالت والی ہوتی ہے۔ اگر قرآن نے عدل نہیں کرنا تو کوئی دنیا میں اور کتاب ہی نہیں جو عدل کر سکے۔ اگر یہاں پہ داؤد علیہ السلام نبی ہیں، ان کی اولاد وارث ہونی تھی، لیکن انبیاء کے بارے میں فرمایا نحن معاشر الانبیاء ما نورث لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کا گروہ ہیں، ہماری جو وراثت ہوتی ہے اگر کچھ مال بچے وہ صدقہ ہوتا ہے، لیکن انبیاء کی وراثت جو ہے وہ نبوت اور علم اور دین والی ہوتی ہے۔ اگر مال والی وراثت ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے داؤد کی ساری اولاد کو وارث بنایا، لیکن فرمایا وَوَرِثَ سُلَیمان، ہم نے سلیمان کو وارث بنایا داؤد پیغمبر کا۔ اب یہ داؤد بھی نبی ہیں، سلیمان بھی نبی ہیں، اور داؤد پیغمبر کی وراثت جو آ رہی ہے وہ نبوت، علم، دین، رسالت والی وراثت ہے، مال والی وراثت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی تو وفات کے بعد جو ہے آپ کی جو وراثت تھی وہ صدقہ ہونی تھی۔ اگر وارث ہوتے تو آپ کی پوری اولاد وارث ہونی تھی۔ آپ کے نواسے اور نواسیاں زندہ تھے اس وقت، جو حضرت ابو العاص بن الربیع سے آپ کے جو نواسے نواسیاں تھیں، 2 نواسے اور 2 نواسیاں تھیں، اسی وجہ سے آ کے دوسرے آپ کے جو ہیں خاندان والے بھی وارث ہونے تھے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا معشر الانبیاء، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہماری جو وراثت ہے وہ صدقہ میں ہوتی ہے۔ اسی لیے اب نبی کے دین کے وارث کون لوگ ہیں، دین کے وارث کون لوگ ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی، لوگوں میں محمد کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ اب وراثت یہ دین والی چلنی ہے، اگرچہ نبوت منقطع، لیکن نبوت کی شریعت اور دین جو ہے وہ قیامت تک رہے گا۔ وہ کون وارث ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے کیا ہیں؟ سب سے پہلے محمد کے دین کے وارث پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ دنیا میں وہ پیغمبر کے دین کے وارث ہیں۔ قرآن اٹھا کے دیکھ سورۃ مومنون پہلا صفحہ، فرمایا جب تک یہ دنیا میں رہیں گے یہ میرے محمد کے دین کے وارث ہیں، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ فرمایا جب تک یہ دنیا میں ہے میرے محمد کے دین کے وارث ہیں، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے میں خدا نے ان کو جنت کا وارث بنایا ہے۔ اب انبیاء کی جو وراثت ہے وہ مال اور دولت والی ہوتی، اگر مال دولت والی ہوتی تو سلیمان پیغمبر کے باقی 16 بھائی بھی وراثت میں شریک ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اس لیے قرآن نے یہ تمہیں بڑا اہم مسئلہ سمجھایا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ تو فرمایا جو ہم نے معجزات سلیمان پیغمبر کو دیے وہ کسی اور کو اللہ نے عطا فرمائے نہیں ہیں، اسی لیے کہ ایک خاص معجزات اللہ کریم نے حضرت سلیمان پیغمبر کو دیے، بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، شریعت بھی دی، دولت بھی دی، فضیلت بھی دی اور حکومت بھی دی، پرندوں کی بولیاں بھی سکھائیں، حشرات کی بولیاں بھی جو ہے مخلوقات کی بولیاں بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دی، ہوا کو تابع کر دیا، جنات کو تابع کر دیا۔ سب سے پہلا فضائی سفر کرنے والے ہیں تو حضرت سلیمان پیغمبر، سب سے پہلے فضائی سفر جو کیا ہے، سب سے پہلے فضائی سفر کیا ہے تو حضرت سلیمان پیغمبر نے کیا۔ کچھ ایسے
میزات ہیں جو اللہ کریم نے، ایسی خاص چیزیں ہیں جو حضرت سلیمان پیغمبر کو عطا فرمائیں۔ اب جس وقت قرآن نے شروع کیا، فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء۔ منطق الطیر یہ معجزہ ہے جو کہ حضرت سلیمان کی نبوت پہ دلالت کرتا ہے۔ اوتینا من کل شیء، اس جملے میں سلیمان پیغمبر کی بادشاہت ہے۔ یہ دونوں چیزیں فرمایا ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ کریم کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب جس وقت قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھا دی، اب مثال پہلے پرندے کی ہونی چاہیے تھی، لیکن قرآن نے ذکر اختصار سے کیا۔ پرندے کا نام لے کے اس میں دوسری مخلوقات بھی اب چیونٹی پرندہ تو نہیں، چیونٹی پرندہ نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پرندے سے پہلے چیونٹی کا ذکر کیا، معنی سمجھانے کے لیے کہ علمنا منطق الطیر، ہم نے صرف پرندوں کی بولیاں نہیں، دوسری مخلوقات کی بولیاں بھی سلیمان پیغمبر کو سکھائی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے چیونٹی کا ذکر کیا، بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے جا کے پرندے کا ذکر کر دیا، اس لیے کہ پرندے کا تو پہلے بھی ذکر کر دیا تھا۔ علمنا منطق الطیر، فرمایا ہم نے سلیمان پیغمبر کو پرندوں کی بولیاں سکھا دی، اور وہ سمجھتے ہیں کون سا پرندہ کون سی بولی بولتا ہے۔ جس طرح انسانوں کی حکومت ہے، اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے انسانوں میں قائد تجوید کیے، بڑے بڑے امیر مقرر کیے، جنات میں سے امیر مقرر کیے، حشرات میں سے امیر مقرر کیے، پرندوں کی پوری ایک حکومت قائم کی حضرت سلیمان پیغمبر نے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی پرندے گھومتے پھرتے تھے اپنی مرضی کے ساتھ، پورا ایک نظام اور حرکت اور قانون ایک بنایا، انسانوں کے لیے الگ، پرندوں کے لیے الگ، جنات کے لیے الگ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جن سر اٹھاتا تھا نا، وآخرین مقرنین فی الاسفاد، سلیمان پیغمبر نے ان کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کے بند کر کے رکھا تھا تاکہ وہ قانون سلیمانی کی خلاف ورزی نہ کریں، تاکہ وہ نظام حکومت کے خلاف نہ چلیں۔ ایک منظم، عظیم، قوت والی اور طاقت والی حکومت سلیمان پیغمبر کو اللہ کریم نے عطا فرمائی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا، اور ایسی حکومت اللہ کریم نے کسی اور کو دی بھی نہیں ہے۔ تو پھر کمال ہے سلیمان پیغمبر کا کہ جب بھی کوئی بات آتی ہے تو فوری اللہ کریم کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتے۔ تو قرآن نے تمہیں حکم دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرتے رہو گے میں خدا اس نعمت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کلمات قرآن کے ہیں، مولویوں پیروں کی بات نہیں ہے، ان میں شک شبہ ہے، لیکن یہ اللہ کی کلام ہے۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرتے رہے میں اس نعمت کو ضرور برضرور زیادہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اس کا مطلب ہے فرمایا اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب تو بڑا سخت ہے۔ شکر کے مقابلے میں کفر آتا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لوگو میں خدا کا شکر ادا کرو، ناشکری کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ لقمان پیغمبر نے بھی بیٹے کو نصیحت کی، وَإِن تَشْكُرُوا، بہت سے مقامات میں قرآن مقدس میں شکر کا ذکر ہے۔ اب جس وقت اس چیونٹی کی آواز سلیمان پیغمبر کے کانوں میں پڑی، دور تھے، آواز اٹھا کے اللہ نے کانوں میں ڈالی، فتبسم، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، جب قریب آئے ضاحکن، ہنسنے لگے۔ یہ نعمت اللہ نے دی کہ اس چیونٹی کی مدم آواز اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے سلیمان پیغمبر کے کانوں میں ڈال دی۔ اس کی آواز سن کے اس نے کہا کیا لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ سلیمان پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے،
جاننے بوجھنے کے باوجود وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندے گا نہیں، لیکن وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تم چھوٹی مخلوق ہو، تمہارے بارے میں سلیمان اور سلیمان کے لشکر کو پتا، غیر احتیاطی طور پہ، غیر ارادی طور پہ کہیں تم زمین میں روندی نہ جاؤ۔ اس لیے اب یہ آواز سن کے سلیمان پیغمبر ہنسنے لگے، خوش ہونے لگے، اور ساتھ ہی اس نعمت کا شکر ادا کرنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ رب اوزعنی، اوزعنی کا معنی میں نے پچھلے جمعے پہ تمہیں سمجھا دیا تھا۔ اصل مقصد ہوتا ہے کہ قرآن مقدس کے کلمات کو سمجھنے کا، کوئی قصہ کہانی سنانا مقصود نہیں ہوتا، اصل قرآن کے کلمات کو سمجھنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرمایا ہے کہ قرآن مقدس کو صحیح طریقے سے اگر تم سمجھو گے، کوئی باطل فرقہ تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ اوزعنی ان اشکر، ربی اوزعنی، اصل میں کیا تھا؟ ربی میرا رب، یا ضمیر اضافت کی وجہ سے گر گئی، فرمایا ربی اوزعنی، اے میرے رب تیرا شکر ادا کرنے میں کوئی چیز میرے سامنے رکاوٹ نہ ہو، کوئی چیز تیرا شکر کرنے سے مجھے غفلت میں نہ ڈالے۔ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ وہ نعمتیں جو تو نے میرے اوپر بھی کی، وعلی والدی، میرے والدین کے اوپر بھی تیری نعمتیں بارش کی طرح برستی رہیں۔ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی میں سلیمان پیغمبر میں ہمت اور طاقت کوئی نہیں، لیکن اللہ جتنی میرے پاس قوت اور طاقت ہے مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کثرت سے ادا کرتا رہوں۔ کیوں سلیمان پیغمبر تم نے کیوں شکر ادا کرنا ہے؟ انعمت علی وعلی والدی، اللہ تو نے میرے اوپر بھی نعمتیں برسائیں، میرے والدین داؤد پیغمبر کے اوپر بھی نعمتیں برستی رہیں، صرف داؤد پیغمبر پہ نہیں، میری اوپر والی نسل کے اوپر تیری نعمتیں برستی رہیں، حتیٰ کہ یہوذا، یوسف، یعقوب، اسحاق، خلیل کے اوپر بھی وعلی والدی، اوپر تک نسب نامہ جاتا ہے سلیمان پیغمبر کا، سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عوید بن حسرون بن سلمون بن ماعز بن حشون بن باعث بن فاحس بن یہوذا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ اللہ یہ پوری مسلسل تیری نعمتیں میرے خاندان کے اوپر برستی رہی ہیں۔ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو نے یہ نعمتیں برسانی ابھی شروع نہیں کی، تو میرے باپ ابراہیم خلیل سے میرے اوپر نعمتیں نازل کرنے لگا۔ او میرے باپ پہ، میرے دادا پہ، چلتے چلتے یوسف، یعقوب، اسحاق، خلیل پہ، اللہ تو نے لمبا زمانہ، بڑی پرانی تیری نعمتیں ہمارے اوپر آنے لگی ہیں، لیکن تیری نعمت کا حق ادا کیا ہے کہ میں شکر کرتا رہوں؟ اس شکر کرنے کی میرے اندر طاقت کوئی نہیں، جس طرح تیری نعمتیں جو ہیں ان نعمتوں کا شکر حق ادا کرنے کی میرے اندر طاقت۔ وعلی والدی، اور کیا کام کر اللہ، وان اعمل صالحا، مجھے عمل صالح کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ آئے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے سارے جمع کر کے ان کی ٹانگیں کاٹ دی، پیغمبر سے ایسا عمل ہو سکتا؟ وہ آگے اپنے مقام پہ انشاءاللہ آئے گا۔ سلیمان علیہ السلام تو دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پیغمبر جو ایک چیونٹی پہ، تم خود اندازہ کرو، جو ایک چیونٹی پہ ظلم زیادتی نہیں کرتا، تو گھوڑوں کو کیسے پیغمبر ذبح کر سکتا ہے؟ یہ کسی عقل میں آتی ہے؟ یہ سب ظالم یہودی اسرائیلی ہیں، انہوں نے ایسے انبیاء کی توہین کی۔
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اے اللہ مجھے توفیق دے عمل صالح کرنے کی. عمل صالحا، عمل صالح کون ہوتا ہے؟ کس کا عمل صالح ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. عمل صالح کے لیے بڑی شرائط کیا ہے؟ پہلی چیز کہ اس میں ایمان ہو. آمنوا وعملوا الصالحات، پہلی شرط ایمان والی. دوسری شرط خالصتا لوجہ اللہ، خالص اللہ کریم کی رضا کے لیے کیا جائے. تیسری شرط کیا ہے؟ اس عمل صالح سے لوگوں کی صلاحیت ہو. عمل صالح سے لوگوں کی. حضرت ابراہیم نے کیا مانگا؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے وہ بیٹا دے جو لوگوں کی صلاحیت کرے، جو لوگوں کی اصلاح کرے. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے توفیق دے عمل صالح کرنے کی. اور سلیمان پیغمبر کیوں عمل صالح کرنا چاہتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ ایک شرط ذکر کی سلیمان پیغمبر نے. ان اعمل صالحا ترضاہ، ترضاہ، اے اللہ مجھے توفیق دے عمل صالح کرنے کی. کس لیے فرمایا ترضاہ؟ تاکہ تیری ذات خوش ہو جائے. سبحان اللہ. دکھلاوے کے لیے نہیں، کثرت عبادت کے لیے نہیں، اپنی قوم کو بتانے کے لیے نہیں. ان اعمل صالحا ترضاہ، اے اللہ اس لیے مجھے توفیق دے شکر کرنے کی بھی مجھے توفیق دے عمل صالح کرنے کی بھی. یہ دونوں کام میں کروں کیوں؟ ترضاہ، اے اللہ تاکہ تم راضی ہو جاؤ. اب یہاں پہ ذرا معنی سمجھنا. اس لیے اللہ مجھے توفیق دے شکر کرنے کی بھی، مجھے توفیق دے عمل صالح کرنے کی بھی. کیوں؟ کس لیے؟ ترضا ہو، تاکہ اللہ تم راضی ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام کس کو راضی کر رہے ہیں؟ سوئے ہوئے جو ہیں ان کو جگا دے. ترضا ہو اے اللہ اس لیے تاکہ تم راضی ہو جاؤ. سلیمان پیغمبر جو ہیں وہ اللہ کریم کو راضی کر رہے ہیں. دوسرا مقام آتا ہے موسیٰ پیغمبر کا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے. اللہ کریم نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام کیوں اتنی جلدی آئے ہو؟ فرمایا اے اللہ اس لیے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، اے اللہ میں اس لیے جلدی آیا ہوں تاکہ تم راضی ہو جاؤ. سلیمان پیغمبر اللہ کو راضی کر رہے ہیں، ادھر موسیٰ پیغمبر اللہ کو راضی کر رہے ہیں. کمال محمد کریم کا. اللہ کریم نے شان اتنی دی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ قرآن مقدس کا اعجاز ہے. یہاں پہ سلیمان پیغمبر راضی کرتے ہیں اللہ کو، ادھر موسیٰ پیغمبر راضی کرتے ہیں اللہ کو، ادھر اللہ کریم راضی کرتے ہیں محمد کو. اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر کیسے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. میرا پیغمبر آدم سے لے کے سارے نبی رسول آتے رہے، ان کو میں نے قبلہ دیا بیت المقدس والا، میں نے قبلے کو تبدیل کوئی نہیں کیا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. میرا پیغمبر کوئی بندہ میں خدا سے پوچھے مجھے اپنے جلال کی قسم ہے میں نے قبلہ تبدیل کیا ہے تاکہ تم راضی ہو جاؤ.
اس لیے میرا پیغمبر میں نے قبلہ بدل دیا ہے. کیوں بدلا ہے اللہ؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس لیے بدلا ہے تاکہ میرا پیغمبر تم راضی ہو جاؤ. صرف ایک مقام پہ نہیں، دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. میرا پیغمبر صبح و شام میرا ذکر کر. یہ میں نے کیوں تمہیں دیا ہے؟ لعلک ترضیٰ، تاکہ میرے پیغمبر آپ راضی ہو جاؤ. تیسرا مقام آتا ہے، دو چیزیں اللہ کریم نے دنیا میں دی ہیں. فرمایا میرا پیغمبر آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی آئے میں نے قبلہ کوئی نہیں دیا کسی کو، صرف میرا پیغمبر میں نے قبلہ دیا ہے. کیوں؟ تاکہ تم راضی ہو جاؤ. تمہیں راضی کرنے کے لیے میں نے قبلہ دیا ہے. سورج جس وقت نکلنے سے پہلے، غروب ہونے کے بعد خاص ٹائم پہ میرا ذکر کیا کر میرا پیغمبر. یہ میں نے ذکر صرف تمہیں دیا ہے. اللہ کیوں دیا ہے؟ فرمایا لعلک ترضیٰ، اس لیے دیا ہے میرا پیغمبر تاکہ تم راضی ہو جاؤ. تیسرا مقام آتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یوتی کا آتا، یوتی اعطان، آپ معنی سمجھ کے آئے ہو. یوتی کا میں تمہیں دیتا جاؤں گا، پوچھوں گا کوئی نہیں. یوتی کا آتا، یوتی صیغہ مضارع، اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں. میرا پیغمبر جب تک تو دنیا میں رہے گا میں دیتا رہوں گا، جب تو دنیا سے چلا جائے گا پھر بھی میں دیتا رہوں گا. کب تک دیتا رہوں گا؟ یوتی کا ربک فترضیٰ، اس وقت تک میرا پیغمبر میں دیتا رہوں گا. کب تک؟ جب تک کہ میرے نبی تم راضی نہیں ہو جاؤ گے. یہ کمال ہے محمد کا. ادھر سلیمان پیغمبر راضی کرتے ہیں اللہ کو، ادھر موسیٰ پیغمبر راضی کرتے ہیں اللہ کو، ادھر اللہ کریم راضی کرتے ہیں محمد کو. اے اللہ کیا یہ جو تیری رضا ہے یہ خاص میرے لیے، میں محمد کوئی چیز اکیلا لے کے راضی نہیں ہوتا. میں محمد کوئی چیز اکیلا لے کے راضی نہیں ہوتا جب تک اس میں سے حصہ میں محمد کی جماعت کو نہ دیا جائے. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر غم نہ کر، اگر میں خدا نے تمہیں راضی کرنا ہے تو تیرے لیے میں اپنی رضا تیری جماعت کو بھی دوں گا. کیسے؟ اللہ فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. میرے پیغمبر میں نے سب کچھ دیا تمہیں راضی کرنے کے لیے. اگر تم کہتے ہو تیری جماعت کا مقام اتنا ہے، تیری جماعت کا مقام اتنا ہے، یہ میرے پہ راضی ہیں، میں خدا ان پہ راضی ہوں. ورضوان، کیا جنت بڑی ہے یا اللہ کی رضا؟ تو قرآن نے ایک مقام ہے، قرآن میں اٹھاؤ پورا قرآن اول سے آخر تک پڑھو. ایک مقام ہے صرف قرآن میں انبیاء کے بعد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رضا جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. تو وہ یا اللہ تو نے کن کو دی ہے؟ قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں. ٹشو دے رہے ہیں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. او لوگوں میری رضا جو ہے سب سے بڑی چیز ہے.
11واں سپارہ ہے، خود جا کے پڑھ کے دیکھنا۔ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ یہ تیری رضا جو ہے، اتنی بڑی رضا جو ہے، یہ کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ او لوگو، یہ کامیاب لوگوں کے لیے میری رضا ہے۔ وہ کون سے کامیاب لوگ ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے اوپر میں پہلے راضی ہوا ہوں، وہ میرے اوپر بھی راضی ہو چکے ہیں۔ اب ساری دنیا سے بڑھ کے بڑی چیز جو ہے وہ میری رضا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انبیاء کے بعد تم قرآن میں دیکھ لو، انبیاء کے بعد اس رضا کا ذکر فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ یہ کلمات تمہیں ملیں گے تو صرف محمد کے صحابہ کے لیے ملیں گے، اس سے بڑھ کے کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ ادھر سلیمان علیہ السلام راضی کر رہے ہیں اللہ کو، موسیٰ علیہ السلام راضی کر رہے ہیں اللہ کو، ادھر اللہ کریم راضی کر رہے ہیں محمد کو۔ ادھر سلیمان پیغمبر چلتے ہیں، پرندوں نے سایہ کیا ہے۔ یہ ایک خاص ٹائم میں ہوتا ہے جب سفر کے لیے نکلتے ہیں، پرندوں نے اوپر سایہ کیا ہے، اور پرندوں کا سایہ سلیمان پیغمبر کو بھی، انسانوں کو بھی، سب کے اوپر سایہ کر کے جا رہے ہیں۔ فرمایا اگر میرا پیغمبر، اگر سلیمان پیغمبر دھوپ میں چلے تو میں نے سایہ کیا پرندوں کا، اگر میرا محمد دھوپ میں چلے تو میں نے سایہ کیا ہے بادلوں کا۔ جدھر جدھر میرا پیغمبر چلتا جائے اس کے اوپر بادل کا سایہ چلتا جاتا ہے۔ فرمایا رائینا صحابا، ہم نے دیکھا ہے ایک بادل ہے، چاہے نبوت سے پہلے کا ٹائم ہے یا نبوت کے بعد کا ٹائم ہے، جس وقت شام کی طرف ابو طالب کے ساتھ سفر کرنے کے لیے نکلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں پہ راستے میں دھوپ ہے، تو فرمایا ایک بادل ہے جس کا سایہ محمد کریم کے سر کے اوپر موجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلیمان پیغمبر کو میں نے معجزہ دیا نبوت کے بعد، سلیمان کو میں نے سایہ دیا پرندوں کا نبوت کے بعد، میرا پیغمبر تیرے سر پہ میں نے سایہ کیا نبوت سے پہلے بھی، تاکہ لوگوں کو پتا چلے جو جو چیزیں پہلے انبیاء کو ہم نے دی ہیں ان میں سے ضرور حصہ ہم نے محمد کریم کو بھی دیا ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ۔ یہ سلیمان پیغمبر کی دعا ہے۔ 5 چیزیں سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعا میں مانگی نا، کہ اللہ مجھے شکر کرنے کی توفیق دے، سبحان اللہ، مجھے عمل صالح کرنے کی توفیق دے، سبحان اللہ، اور مجھے اپنی رضا دے۔ سبحان اللہ، چوتھی چیز فرمایا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اے اللہ مجھے اپنی رحمت میں داخل کر۔ ذرا بات کو غور سے سمجھنا، ادخلنی برحمتک، اے اللہ مجھے اٹھا کے اپنی رحمت میں داخل کر، وہ جو رحمت خاص تیری ہے اللہ۔ وَأَدْخِلْنِي، ادخل یدخلو کا معنی، کیا سلیمان علیہ السلام پہلے اللہ کی رحمت میں نہیں تھے؟ یہ ایک خاص رحمت ہے انبیاء والی، اس لیے فرمایا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، سبحان اللہ، اے اللہ۔ مانا کیا قرآن سمجھاتا ہے، ادھر رحمت ہے، ادھر سلیمان پیغمبر ہے، فرمایا اللہ میرے وجود کو اٹھا کے رحمت میں داخل کر دے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اے اللہ مجھے اپنی رحمت میں داخل کر۔ سلیمان پیغمبر کہتے ہیں اللہ مجھے رحمت میں داخل کر، ادھر اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
میرا پیغمبر سلیمان کو میں نے رحمت میں داخل کیا، لیکن مجھے اپنے جلال اور جبروت کی قسم ہے، میں نے رحمت کو اٹھا کے تیرے وجود میں داخل کیا ہے۔ کیوں؟ اکرم بخلق النبی ذانہ خلق، کہتا تو بھی محمد کی عزت کر، احترام کر، تعدیب کر، وقار دے، کیسے؟ جیسے اللہ کریم نے انبیاء کے اوپر فضیلت محمد کو دی ہے۔ اکرم بخلق النبی ذانہ خلق فی الخلق والحسن والالطاف والشیم وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم۔ کہنے لگا محمد کے مقابلے میں دوسرے انبیاء اسی طرح ہیں۔ او لوگوں، جس طرح سمندر کے کنارے پہ آدمی کھڑا ہو کے پانی پیتا ہے، سمندر کو فرق پڑتا۔ اگر تو نے مقام سمجھنا ہے پوری مخلوق میں تو محمد کو سمندر کی طرح سمجھ، محمد کو سمندر کی طرح سمجھ۔ اس لیے جس طرح سمندر کا دوسرا کنارہ کوئی نہیں، اللہ کریم کی قسم ہے محمد کی صفتوں کا بھی دوسرا کنارہ۔ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ کیوں اللہ کریم نے کمال سارے انبیاء والے جمع کیے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ تو اس لیے سلیمان پیغمبر کہتے ہیں ادخلنی برحمتک، اے اللہ مجھے اٹھا کے اپنی رحمت میں داخل کر۔ تو ادھر اللہ فرماتے ہیں میں نے رحمت کو اٹھا کے محمد میں داخل کیا۔ اے اللہ، کیا صرف تو نے یہ رحمت محمد کو دی ہیں یا کہ پیغمبر کے صحابہ کو بھی دی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تاکہ او کالے دل والے لوگ ذرا سمجھ جائے کہ رحمت کو میں نے یا تو نازل کیا محمد پہ یا پھر محمد کے صحابہ پہ نازل کیا ہے۔ کیسے؟ اللہ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، میں نے اپنی سلامتیاں، صلوات اور رحمتیں میں نے نازل کی ہیں، محمد پہ بھی کی ہیں، محمد کے صحابہ کے اوپر بھی کی۔ ادھر فرمایا ادخلنی برحمتک، اے اللہ مجھے رحمت میں داخل کر، اور کیا کر؟ فی عبادک الصالحین، اے اللہ مجھے صالحین میں رکھنا۔ کیوں؟ وہ پہلے کیا مانگا ہے؟ عمل صالحا، عمل بھی صالح کروں زندگی میں۔ جس وقت میرے اوپر موت آئے، موت کے بعد مجھے کہاں داخل کرنا؟ برحمتک فی عبادک الصالحین، مجھے صالحین میں داخل کرنا۔ ساری دعائیں کی سلیمان علیہ السلام نے۔ وہ قرآن نے جو پہلا دعویٰ کیا تھا نا، علمنا منطق الطیر، ہم نے پرندوں کی بولیاں سکھائیں، اور پہلے چیونٹی کا ذکر کر دیا، معنی سمجھایا کہ ہم نے اس طرح کی مخلوقات کا علم بھی سلیمان کو دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر پرندے کا ذکر کیا۔ اراد سلیمان ان یقوم الی الصحراء، قضاء کی مجلس لگی ہے سلیمان پیغمبر کی، اب العلم والقضاء، علم یا قضاء فیصلے کی مجلس لگی ہے سلیمان پیغمبر کی۔ فاراد ان یسافر الی مقام الصحراء، سلیمان پیغمبر نے بیت المقدس سے ہٹ کے آگے ایک جگہ کے اوپر بیٹھے ہیں، ارادہ کیا ہے دور صحرا میں جانے کا، دور صحرا میں جانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، ابھی جانے کا ارادہ ہے، پہلے ہم ہدہد کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ صحرا میں شرقی یا غربی جانب میں جا کے دیکھے کہ کس جگہ کے اوپر پانی موجود ہے۔
کس جگہ کے اوپر پانی موجود ہے، وہ ہم سے پہلے جا کے وہاں پہ پانی کی تفتیش کرے، پانی کو دیکھے کہ کس صحرا میں پانی نیچے موجود ہے، ہم وہاں پہ جا کے اپنے خیمے لگاتے۔ امام شاراوی کہتے ہیں کہ اس ہدہد پرندہ جو ہے اس کی خاصیت اس طرح ہے کأنہ یرا زیتن فی الویاء وہو یرا الی الارض الماء، کہتے ہیں جس طرح آدمی برتن میں تیل کو دیکھتا ہے اسی طرح ہدہد پرندہ زمین میں پانی کو دیکھتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے اس کو خاصیت دی ہے، فرمایا جس طرح تم برتن میں تیل ڈال کے دیکھتے ہو نا، اسی طرح اس کو فوری پتہ چل جاتا ہے، چونچ مارنے سے یہ اسی طرح زمین میں پانی کو دیکھتا ہے۔ سلیمان پیغمبر نے ارادہ کیا سفر کا، جنات کی حاضری لگائی ہے، وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، جنات کی حاضری لگائی، وہ بھی موجود ہیں۔ حاضری کون لگاتا ہے؟ جو عالم الغیب، بس مسئلہ اہم یہ سمجھنے والا ہے۔ جنودہ من الجن والانس والطیر، جنات کی، انسانوں کی، والطیر اور پرندوں کی حاضری لگائی۔ کابینہ جنات کی پوری موجود ہے، ان کے وزراء، مشران، امراء، حکماء، قائدین، لشکر کے امیر سارے موجود، انسانوں کے موجود ہیں۔ آگے جا کے جس وقت پرندوں کی باری آتی ہے تو سلیمان پیغمبر فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، سبحان اللہ، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندے کو گم پایا۔ اللہ کی کلام سے بڑھ کے کوئی فصیح کتاب ہو سکتی نہیں ہے۔ قرآن نے بڑا اچھا لفظ یہاں پہ، عظیم لفظ بولا تم سمجھانے کے لیے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، فاقا فردال یہ مادہ اصل ہوتا ہے، فاقدہ کا معنی ہوتا ہے آدمی سے کوئی چیز کا گم ہو جانا۔ سورۃ یوسف میں آتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ایتھا العیر انکم لسارقون قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون فقد یفقد تفقدون، تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے؟ ان سے وہ چیز ضائع ہو گئی۔ تفقدا باب تفعول ہے، تفقدا کا معنی ہے ربما شیء موجود ولکنی لا اراہ، معنی کیا ہے؟ چیز موجود ہے لیکن نظر آ رہی۔ فاقدہ کا معنی ہے چیز ہی کوئی نہیں۔ تفقدہ باب تفعول ہے، معنی کیا ہے؟ چیز موجود ہے لیکن مجھے، میں سلیمان کو نظر آتی۔ قرآن نے فاقدہ کا لفظ کیوں نہیں بولا؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ سمجھایا ہے۔ تفقدہ، چیز موجود ہو نہ ہو اس کا علم اللہ کریم کے علاوہ کسی دوسرے کو، موجود ہو بھی تو نظر نہ آئے، کیوں؟ پردے کے پیچھے سے دیکھنے کا خاصہ یہ اللہ کریم کا۔ فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، وہ پرندہ گم ہو گیا۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، او لوگو لا اراہو ربما موجود ولکنی لا اراہ لعلت عندی انا، او لوگوں میں نے دیکھا ہے، خیموں میں دیکھا ہے، میں نے درختوں میں دیکھا ہے، میں نے لشکر میں دیکھا ہے، لا اراہ، مجھے ہدہد پرندہ نظر آیا، میں نے بڑا تلاش کیا ہے، مجھے نظر۔ ابھی کیا کرو، لشکر والوں جنات بھی موجود ہیں، سلیمان پیغمبر کے صحابی انسان بھی موجود ہیں، سارے پرندے بھی موجود ہیں۔ فرمایا تلاش کرو، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا، مجھے کیا ہوا ہے، میں نے بڑا تلاش کیا ہے، مجھے ہدہد پرندہ نظر آیا۔ یہ علت میرے اندر ہے، گویا کہ پرندہ موجود ہے لیکن مجھے نظر آتا۔
علت میرے اندر ہے، شاید کہ میری نظر کمزور ہوئی ہے، یا کہ وہ کہیں پہاڑ کے پیچھے چھپا ہے، یا کسی درخت کے اندر چھپا ہے، یا کسی خیمے میں گھسا ہے، یا کہیں ادھر ادھر ہے۔ علت عندی، میں نے بڑا تلاش کیا ہے، مجھے پرندہ ملا۔ او میرے لشکر والو، جنات کا گروہ، او انسانوں کے گروہ، او ہدہد پرندوں کے گروہ ہو، جلدی کرو، تلاش کرو، وتفقد الطیر، تلاش کرو جا کے پرندے کو، ہدہد کو۔ جاؤ پرندوں کی اپنی کابینہ کے اندر دیکھو، پرندوں کی اپنی مجلس میں دیکھو، پرندوں کے اپنے خیموں میں دیکھو، نظام حکومت جو ان کے لیے میں نے وضع کیا ہے، وہاں پہ ان کے پارلیمنٹ ہاؤس میں دیکھو جا کے، وہاں پہ ان کے گورنر ہاؤس میں دیکھو، کہیں وہ ہدہد پرندہ اپنی قوم جماعت کو اللہ کی توحید کا مسئلہ نہ سنا رہا ہو، یا کہیں وہ کھانے پینے کے لیے نہ نکلا ہو۔ درختوں کے جھنڈ میں دیکھو، پتوں کے پیچھے، پہاڑوں کے پیچھے جا کے دیکھو، خیموں کے آگے پیچھے دیکھو، جاؤ جاؤ تلاش کرو جا کے اس کی بلوں میں، اس کے مسکن میں، اس کے گھونسلوں میں، ان کے خیموں میں، پہاڑوں کی غاروں میں، درختوں کی خاروں میں، جاؤ جا کے تلاش کرو۔ میں نے تو بڑا تلاش کیا، مالی لا اری الہدود، یا تو پھر میری نظر کمزور ہے، اور جنات کے گروہ مجھے ہدہد نظر آتا۔ قرآن نے معنی سمجھایا ہے، جنات بھی غیب جانتے، اگر جنات غیب جانتے ہوتے تو فوری نہ بتا دیتے۔ سلیمان پیغمبر جب خود غیب نہیں جانتے تو کون سے جنات جو غیب جانتے ہیں؟ جنات بھی جانتے نہیں ہیں، نہ تو ملائکہ جانتے ہیں، نہ جنات جانتے ہیں، نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ صحابی، نہ کوئی بھی صلحاء، کوئی بھی غیب جانتا۔ جاؤ جنات کا گروہ، جا کے ہدہد پرندے کی تلاش کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ، وہی مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو، سو جاتے ہو تو پھر تمہارا ثواب اتنا ٹائم ختم۔ تو جتنی دیر سو جاتے ہیں اتنی دیر انہوں نے کوئی سنا سمجھا، اس بندے کے ثواب سے اتنی دیر ہم بھی محروم ہوں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ زبردستی آپ کو ثواب دیا جائے اور آپ کا ثواب زبردستی لیا جائے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے آپ سویا نہ کرو، تھوڑی دیر کے لیے جو آپ نے سننا ہے، سمجھنا ہے۔ اگر کوئی فائدہ نہیں، 8 دن کے بعد 1 گھنٹہ بھی اگر آپ کی چارجنگ قرآن سے نہ ہو تو آپ کی بیٹری ایمان والی بالکل ڈاؤن ہو جائے۔ موبائل کو 3 دن نہ لگاؤ تو بیٹری ختم۔ تمہیں 8 دن کے بعد قرآن کی چارجنگ تھوڑی سی نہ ملے، تمہارے ایمان والی بیٹری بالکل ڈیڈ ہو جائے گی۔ اس لیے خدا کا خوف کر کے جاگ کے بیٹھا کرو جتنا بھی ٹائم آپ نے سننا ہے۔ اس لیے مہربانی کر کے، جو سو گیا وہ کھو گیا، جو بالکل پکا سو جائے اس کا تو کام ہی ختم نا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا، اگر سو گئے تو ہدہد سے آگے میں نے بھی نہیں جانا، ادھر ہی رہو گے۔ جاؤ تلاش کرو پرندے کو، ہدہد کو تلاش کرو۔ جنات کو گھومے، سلیمان پیغمبر کی آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرے کے اوپر غصے کے اثرات آئے، رگیں سلیمان پیغمبر کی پھولنے لگی، غیظ و غضب میں آئے۔ جاؤ تلاش کرو جا کے کدھر چلا گیا، اس نے میں قانون سلیمانی کو توڑا کیوں ہے؟ تلاش کرو کدھر گیا۔ جنات بھی گھوم پھر کے آئے، کہنے لگے یا نبی اللہ سلیمان اقسم باللہ ما وجدنا وما اے سلیمان پیغمبر، اللہ کی قسم ہم نے بڑا تلاش کیا لیکن پرندہ ہمیں ملا نہیں ہے۔ انسانوں کو کہا، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی کوئی نہیں ملا۔ پھر پرندوں کو کہا، ہدہد کے رشتہ دار قریبی ننیال ددیال والے وہاں پہ موجود ہیں، اس کی بائی بہنیں بچے خلاد بیوی خاندان والے موجود ہیں۔ فرمایا کدھر گیا تمہارا باپ؟ اس نے بتایا کوئی نہیں۔ کہنے لگے کوئی پتہ کوئی نہیں۔ بیوی سے پوچھا، کہتی ہے پتہ کوئی نہیں۔ بھائیوں سے پوچھا، کہتی ہے پتہ کوئی نہیں۔ اس کے ننیال ددیال کہیں سسرال میں نہ چلا گیا ہو۔ ادھر ادھر دیکھا، کہتے ہیں
دیکھتا کوئی نہیں، اللہ کی قسم سلیمان پیغمبر ہم نے دیکھا کوئی نہیں، تھوڑی دیر پہلے رائناہ قبل الدقائق، تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس کو دیکھا تھا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا۔ فرمایا ما لی لا اری الہدہد، ہائے یہ علت میرے اندر ہے، کیوں نہیں مجھے نظر آ رہا؟ فلما دقق النظر، سلیمان پیغمبر نے بڑے زور سے نظریں ڈالی ہیں، دیکھا پوچھا ہر کسی سے پوچھ کے کہنے لگے پھر حقیقت یہ ہے ام کان من الغائبین، او جنات کے گروہ ٹھیک ہے تم سچے ہو، یہاں پہ وہ موجود، انسانوں تم سچے ہو، یہاں پہ وہ موجود، او طیور ہدہد والو تم بھی سچے ہو، واقعی ٹھیک بات ہے، میں نے بھی بڑا تلاش کیا، تو نے بھی بڑا تلاش کیا، صحیح بات ہے کہ ام کان من الغائبین، وہ تو واقعی غائب ہو چکا ہے، جو غائب ہو جائے اس کو دیکھنے کی طاقت کس میں ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، وہ ظاہری چھپی چیزوں کا جاننے والی اللہ کریم کی ذات ہے۔ جو بندہ بھی اجازت کے بغیر قانون کو توڑے لازمی اس کے اوپر حکومت جو ہے مواخذہ کرتی، مواخذہ کیا جاتا ہے، تو نے قانون کو کیوں توڑا؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ما لی لا اری الہدہد، تمہیں میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا قرآن پاک میں کتنے پرندے اور حشرات کا ذکر ہے؟ 27، لیکن پرندے کتنے ہیں قرآن پاک میں؟ جاؤ 500 روپیہ تمہیں انعام دوں گا اگر تم مجھے بتا دو کتنے پرندوں کے نام قرآن میں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ قرآن پاک کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو معلومات ہونی چاہیے، اس لیے میں آپ کو قرآن پاک میں 4 پرندوں کے نام موجود ہیں، یہ جیسے مکھی مچھر، اس کے علاوہ یہ حشرات ہیں لیکن اڑنے والی قسم، پرندے نہیں، پرندے 4 کا ذکر قرآن، ہدہد کا ذکر ایک مقام پہ قرآن پاک میں، 2 مقام پہ کوے کا ذکر آیا، او قابیل اور حابیل والا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، قرآن پاک میں 2 جگہ کے اوپر غراب پرندے کا ذکر ہے، کوے کا، ایک جگہ کے اوپر الہدہد، ہدہد کا ذکر ہے سورۃ نمل میں بس۔ تیسرا پرندہ ہے فیل، سورۃ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ چوتھا پرندہ ہے سلوا، جس کو تیتر سمان کہا جاتا ہے، اس کا 3 مقام پہ قرآن مقدس میں ذکر ہے، ہدہد کا 1 مقام پہ، ابابیل جو ہے ہدہد کا 1 مقام پہ ذکر ہے، کوے کا 2 مقام پہ قرآن پاک میں ذکر ہے، اور ابابیل کا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ابابیل کا ذکر قرآن پاک میں 1 دفعہ، اور چوتھا پرندہ ہے سلوا، تیتر جس کو کہا جاتا ہے، اس کا 3 مقام پہ قرآن مقدس میں ذکر ہے۔ باقی 5 چیزیں الگ ہیں جو اڑنے والی ہیں جن کا ذکر ہے، جیسے یہ شہد کی مکھی ہے، مچھر ہے، دوسری مکھی ہے، جراد ہے اور عنکبوت ہے، یہ 5 چیزیں ہیں، اور سارے جانور حشرات ملا کے 27 قرآن مقدس میں ہیں۔ اب 4 پرندوں کا ذکر، ہدہد کا 1 ہی مقام پہ سورۃ نمل 19واں سپارہ اس میں ذکر ہے، فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ابھی مواخذہ ہونے لگا، سلیمان علیہ السلام غصے میں آئے کہ اس نے میرے نظام حکومت میں خلل ڈالا ہے، اس نے قوانین کے خلاف کام کیا ہے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ضرور بر ضرور میں اس کو بڑی سخت سزا دوں گا، بڑی سخت سزا دوں گا۔ کون سی سزا؟ امام شعراوی نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں علماء کا قول ہے، حضرت سلیمان پیغمبر نے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا نَطْفُ بِرِيشِهِ الْجَمِيلِ، میں اس ہدہد پرندے کے جو خوبصورت رنگوں والے پر ہیں، الذی یزہو بہ الطیور، جو پرندہ اپنے ہدہد اپنے رنگوں والے پر پھیلا کے دوسرے پرندوں کے اوپر جن پروں کے رنگوں پہ فخر کرنے لگتا ہے، میں وہ رنگدار پر سارے اس کے کھینچ دوں گا۔
نطف بریشہ الجمیل الذی یزہو بہ الطیور، جس پروں کے ساتھ یہ دوسرے پرندوں پہ فخر کرتا ہے، اس کا ناد فخر میں توڑ دوں گا، یسیر لحما، اس کے سارے پر کھینچ کے اس کا صرف گوشت کا لوتھڑا نظر آئے گا، وَلَمْ يَجِدْ لَهُ إِلْفًا، یہ کوئی بندے میں سے اپنی قوم میں سے کوئی بھی اس کا حمایتی نہیں ہوگا، وَلَمْ يَجِدْ لَهُ إِلْفًا، کوئی اس کا حمایتی نہیں ہوگا، میں اس کے پر سارے توڑ دوں گا، خوبصورت جمال والے پر جو ہے میں اس کے توڑ دوں گا۔ دوسری سزا کیا ہوگی؟ او فی السجن، یا اس کو میں لمبا زمانہ جیل میں بند کروں گا، لمبا ٹائم اس کو میں جیل میں بند کر دوں گا، یا پھر میں کیا کروں گا۔ تیسری چیز امام شارادی نے ذکر کی ہے، جو اس کا شریکہ برادری ہے، شریکہ برادری سمجھتے ہو ہر کسی کی ہوتی ہے، فرمایا سلیمان پیغمبر نے جو اس کے مخالف لوگ ہیں میں اس ہدہد کو ان کی خدمت کے اوپر مامور کروں گا، ان لوگوں کی خدمت کر۔ کیوں؟ دشمن کی خدمت کرنا بڑا مشکل سا کام ہے۔ فرمایا او یخدمہ بیخالفی، یا میں اس کو خدمت پہ مقرر کروں گا، اپنے شریک کے برادری کی خدمت کر، اپنے سے چھوٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدہد اپنے قبیلے کا بڑا سردار تھا، وزیر اعظم تھا، یہ پرندوں کا ہدہد میں سے یہ بڑا سردار اور امیر اور قائد تھا، اس لیے سلیمان پیغمبر نے سزائیں بڑی سخت دیں۔ فرمایا اگر ایک لشکر کا قائد اور امیر وہ خلاف ورزی کرے تو دوسرے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، وہ پھر سارے قانون کی خلاف ورزی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اس کو میں جیل میں بند کروں گا، اس کے میں پر توڑ دوں گا، سارے نکال دوں گا، کوئی بھی اس کا حمایتی نہیں ہوگا، یا میں اس کو اپنی برادری شریکے کے اوپر میں اس کو خادم بنا کے رکھ دوں گا، ان کی خدمت کرے گا۔ کیوں؟ اس نے بڑا سخت کام کیا ہے۔ میں سلیمان پیغمبر کی حکومت کے اندر یہ پرندوں میں سے پہلا بندہ ہے جس نے میرا قانون توڑا ہے، یہ ہدہد پرندوں کی جنس میں سے پہلا ہدہد ہے جس نے میں سلیمان کی حکومت کا قانون توڑا ہے۔ کسی بندے میں اتنی جرت کوئی نہیں، کسی جن میں اتنی جرت کوئی نہیں، کسی انسان میں جرت کوئی نہیں، وہ بغیر پوچھے کہیں جا سکتے۔ یہ چھوٹا سا پرندہ ہو کہ یہ ساری رعیت کو بری عادت نہ ڈال دے، کہیں سارے لوگ اپنی مرضی سے ادھر ادھر گھومنا نہ شروع کر دیں۔ اللہ کریم نے ان کو میرے تابع کیا ہے، اسی لیے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ سزاؤں میں ترقی ہونے لگی۔ جو ہدہد پرندے کے قبیلے والے ہیں انہوں نے کان اٹھائے، بھائی ابھی خیر نہیں ہے، ابھی تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا ہے، سلیمان علیہ السلام نے تو سخت سزائیں تجویز کر دی۔ دوسری سزا ذکر کی اولازبہنہ، سزا میں ترقی ہونے لگی۔ فرمایا پہلی تو لمبی سخت سزا دوں گا، یا پھر اگر زیادہ دیر یہ غائب رہا تو کیا کروں گا؟ اولا ازبحنہ، ضرور بر ضرور میں اس کو ذبح ہی کر دوں گا، ضرور بر ضرور اس کو کیا کروں گا، تاکہ نہ کوئی باقی رہے اور نہ کسی اور پرندے کو عادت پڑے۔ یہ دوسروں کے لیے قانون ہوگا کہ قانون سلیمانی کو توڑنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اولا ازبحنہ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ یہ سزاؤں میں ترقی ہے۔ جیسے قرآن پاک نے کیا کہا، یہ نہ سمجھنا کہ لا یعوذ باللہ سلیمان پیغمبر کوئی جبر کر رہے ہیں، قرآن نے مختلف چیزوں کی سزائیں ذکر کی۔ اگر ایک لونڈی زنا کرے اس کی سزا 50 کوڑے، آزاد عورت زنا کرے اس کی سزا اور زیادہ کی ہے، اس کی سزا 100 کوڑے، اگر شادی شدہ زنا کرے اس کی سزا رجم۔ سزا اوپر سے اوپر آئی نا۔ اسی طرح سلیمان پیغمبر نے کہا پہلی سزا اس کو میں سخت سزا دوں گا، اس کے پر کھینچوں گا، جیل میں بند کروں گا، قبیلے کا خادم بناؤں گا، یا پھر کیا کروں گا اگر اس نے لمبی دیر لگا دی، زیادہ دیر لگا دی، اولا ازبحنہ، دوسری بڑی سزا میں اس کو کیا دوں گا، ازبحنہ، میں ضرور اس کو ذبح کر دوں گا، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ نشان عبرت ہو کہ کوئی بندہ بھی
سلیمان حکومت کے خلاف کام نہ کرے۔ اس کی قوم برادری نے جس وقت سنا، اس کے بھائی کہنے لگے ہائے افسوس، آج تو ہمارے بھائی کی خیر۔ اس کی بیوی کہنے لگی میرا خامن تو آج ختم۔ کیوں؟ سلیمان پیغمبر وَهُوَ يَغْضَبُ وَغَاضِبًا شَدِيدًا، اس لیے کہ سلیمان پیغمبر آج بڑے غصے میں ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے سفر کرنے کا ارادہ تھا، صحرا میں جانے کا ارادہ تھا، پورا پلاننگ تیار ہو چکی تھی، ابھی نکلنے والے تھے، اس لیے پہلے ہدہد کو بھیجنا تھا، جا صحرا میں تلاش کر جا کے کدھر پانی موجود ہے وہاں پہ ہم اپنا لشکر لگائیں۔ پورا نظام، پورا لشکر رک گیا ایک ہدہد کی وجہ سے آ کے۔ ابھی تو اس لیے سزا سخت مقرر کی ہے، اولا اذبحنہ، پورا قبیلہ ہدہد کی کابینہ، پورے وزراء، امراء، پورے مشیر سارے مل کے سلیمان پیغمبر کو کہنے لگے او اللہ کے پیغمبر سلیمان، کوئی ہمارے قبیلے کے سردار ہدہد کے لیے کوئی رعایت کا معاملہ بھی ہے، اس کی کسی طریقے سے جان بخشی بھی ہو سکتی ہے، اس کی کوئی جان بھی چھوٹ سکتی ہے، کوئی طریقہ؟ فرمایا ہاں ہاں، اولا یاتینی بسلطان مبین، ہاں ہاں میں نے ساری سزائیں سخت نہیں رکھی، اگر معقول عذر ہوا، واضح دلیل ہوئی تو میں چھوڑ بھی دوں گا۔ کیوں؟ کبھی حالات بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں، بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اگر آدمی اجازت لینا شروع کرے تو دوسرے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ہنگامی حالت ہو کہ وہ اجازت لینے کا ٹائم بھی نہیں ملا، جیسے جنگ کے موقع میں، جنگ کے موقع کے اوپر دو لشکر کھڑے ہیں، لشکر کا قائد پیچھے بیٹھا ہے، آگے لشکر لڑائی کرنے لگا ہے، پیچھے سے قوم فوج دشمنوں نے حملہ کیا۔ ابھی کیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہنگامی حالات آگے۔ اب اس لشکر کے امیر کو اپنے قائد سے اجازت لینے کی ضرورت، اگر یہ اجازت لینے چلا جائے تو سارے دشمن اس کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ یہ ہے ہنگامی صورت کہ آدمی کو ٹائم ہی نہیں ملا اجازت لینے کے لیے نا۔ تو فرمایا ہو سکتا ہے کوئی ہنگامی حالت ہو، کوئی جلدی کا معاملہ ہو، کوئی اس کی قوم کی خیر خواہی وہاں پہ ہو، کوئی خطرہ ملا آج جو ہے وہ لاحق ہو گیا ہو، کوئی اچانک معاملہ بنا ہو، ہدہد پرندے سے اجازت لینے کا ٹائم نہیں ملا، اس لیے شاید وہ جلدی چلا گیا۔ اگر ایسے ہنگامی حالات میں وہ چلا گیا، اولا یاتینی بسلطان مبین، اگر کوئی واضح دلیل لے کے آیا، کوئی کھلی نشانی لے کے آیا تو میں لست جابرا وعنیدا، میں سلیمان پیغمبر جابر ظالم کوئی نہیں، اگر وہ کوئی معقول دلیل لے کے آیا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن ایسے بغیر اجازت کے جو آدمی چلا جائے اس کو میں چھوڑتا۔ ایک دن ایک شیطان بھاگا تھا، فرمایا وہ دیکھو تمہارے سامنے، اس کو میں نے سنگلوں میں جکڑ کے بند کر کے رکھ دیا ہے۔ کوئی بھی آدمی کی جرت، کیوں؟ کہ میں سلیمان کا کمال نہیں، یہ اللہ کریم نے مجھے طاقت اور قوت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو میرے تابع کیا ہے، میری اجازت کے بغیر کوئی بھی آدمی جا سکتا نہیں ہے۔ اولا یاتینی بسلطان مبین، فرمایا کوئی واضح دلیل لے کے آئے تو میں اس کو چھوڑ بھی دوں گا۔ تین چیزیں تجویز کی ہیں سلیمان پیغمبر نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، زیادہ دیر گزری، زیادہ ٹائم گزرا، کہتے ہیں کوئی آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ گزرا ہے، سلیمان پیغمبر سزائیں تجوید کر کے ابھی قضا اور مجلس کی، وہاں پہ قضا اور علم کی مجلس میں وہی بیٹھے ہوئے ہیں، بیت المقدس سے ذرا ہٹ کے تاکہ آگے صحرا کی طرف سفر کرنا ہے کہ ہدہد غائب ہو گیا ہے۔ اگر وہ نہیں پہنچے تو اگر غائب ہو گیا تھا تو کیا معاملہ تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جب تک وہ نہیں آئے گا اس کی میں انتظار کروں گا، اس ہدہد کی اجازت کے بغیر اس کے نائب کو میں تفتیش کے لیے صحرا میں نہیں بھیجوں گا۔ کیوں؟ وہ اپنی قوم کا سردار ہے، اسی کو بھیجنا ہے، جب تک وہ نہیں آئے گا اس وقت تک ہم یہاں پہ انتظار کریں گے، جب وہ آئے گا اسی کو بھیجیں گے، جا پتہ کر کے آپ پانی کے صحرا میں موجود ہے، جہاں پہ وہ کہے گا پھر جائیں گے۔
اب وہاں پہ بیٹھ کے انتظار کرنے لگے، علم اور قضاء کی مجلس وہاں پہ موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَا كَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ، زیادہ ٹائم کوئی نہیں گزرا، زیادہ وقت کوئی نہیں گزرا، فَمَا كَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ، دور سے وہ تیز رفتار برق رفتاری سے سیدھا اس کی نگاہیں دور تک کام کرتی ہیں، تیز رفتار ہو کے دور سے سلیمان پیغمبر نے اس کو آتے دیکھا، اس نے بھی سلیمان پیغمبر کو دیکھا ہے، جلدی جلدی آ کے سلیمان پیغمبر کے تخت کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے سلام اللہ علیک یا نبی اللہ سلیمان، او اللہ کا نبی سلیمان تیرے اوپر ہمیشہ اللہ کی رحمتیں برستی رہے، او تیرے اوپر اللہ کریم کی طرف سے سلامتیاں برستی رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے سلیمان کو بولنے دیا، سلام لے کے فوری اپنی تقریر شروع کرنے لگتا ہے، کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ، اگر ہوتا کالا تو مانا ہوتا تھا سلیمان نے اس سے پوچھا ہے کوئی چیز، فقالا فا تاکید کے لیے آتی ہے، اس نے سلیمان پیغمبر کو بولنے بھی دیا، آتے ہی اس نے سلیمان پیغمبر کے چہرے کے اوپر غیظ و غضب کو دیکھا ہے کہ آنکھیں سرخ ہیں، چہرہ مبارک سرخ ہے، سلیمان پیغمبر کا بڑا روب اور دبدبا، جس کے روب اور دبدبے کی وجہ سے آ کے جنات بھی سر اٹھا کے نہیں دیکھتے، اپنی پوری آنکھیں کھول کے نظریں بھر کے سلیمان کی طرف دیکھنے کی کسی کی بھی طاقت، تو کہنے لگا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ، کہنے لگا سلیمان پیغمبر نے پوچھا بھی کوئی نہیں، ابھی صرف سلام کا جواب دیا، تو کہنے لگا او سلیمان پیغمبر میں وہاں کی خبر لایا ہوں جہاں کے بارے میں تجھے پتا بھی، احد تو مانا کیا ہے، جس چیز کو سلیمان میں جانتا ہوں تم بھی نہیں جانتے۔ اس نے یہ جملہ بول کے سلیمان پیغمبر کو حیران کر دیا، غصہ اتر گیا سلیمان پیغمبر کے وجود میں، آگے پھر جو ہے حیرانگی ہونے لگے، اس نے کہا احطت بما لم تحط به، جس چیز کا میں احاطہ کر کے آیا ہوں، سلیمان پیغمبر بادشاہ تو ہے لیکن تم اس چیز کا احاطہ کر سکے، احطت بما لم تحط به وجئتک، جس چیز کا میں احاطہ کر کے آیا ہوں، جو میں معلومات لے کے آیا ہوں، جو میرے پاس CID کی ساری رپورٹ ہے سلیمان پیغمبر، تمہیں اس چیز کا پتہ کوئی نہیں، جس علاقے سے میں ہو کے آیا ہوں وہاں کی تمہیں ہوا بھی کوئی نہیں۔ یہ پرندے کی جرت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے تقریر کر احطت بما لم تحط به، اب یہاں سے پتہ چلتا ہے نہ تو سلیمان پیغمبر سب چیزوں کو جاننے والے ہیں اور نہ ہی پرندہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کریم نے یہاں پہ پرندے کی لمبی تقریر 2 رکوع میں ذکر کی ہے۔ کیوں ذکر کی ہے؟ 2 رکوع پورے اللہ تعالیٰ نے اس ہدہد کی تقریر ذکر کر دی ہے۔ کیوں؟ یہ جملہ اس نے جو ذکر کیا ہے، اس جملے میں اللہ کی وحدانیت ہے۔ احطت بما لم تحط به، مانا کیا ہے ولا يحيطون بشيء من علمه، اللہ کریم کے علم کا کوئی بندہ بھی احاطہ کر سکتا، ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، اللہ کریم ہر چیز کے علم کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو پرندہ کہنے لگا سلیمان پیغمبر جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، جس علاقے سے میں چکر لگا کے آیا ہوں اس علاقے کی آب و ہوا بھی آپ تک نہیں پہنچی، جو خبریں میرے پاس ہیں آپ کو اس کے بارے میں پتا۔ سلیمان پیغمبر کا غصہ ٹھنڈا ہوا، تعجب آنے لگا، حیرانگی آنے لگی کہ بادشاہ میں ہوں، خبریں پرندے کے پاس، بادشاہ تو میں ہوں اور میرے سے زیادہ خبریں پرندے کے پاس ہیں۔ احطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین، کہنے لگا سلیمان پیغمبر جلدی سے میں اڑ کے بیت المقدس سے میں نے اڑان بھری،
بیت المقدس سے اڑان بھر کے میں سیدھا چلا گیا یمن کے شہر سبا میں. وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین. میں غائب ہوا تھا لیکن میں کدھر گیا تھا؟ میں تو یمن میں ساتھ سبا کے علاقے میں چلا گیا تھا اور میں ابھی سیدھا وہاں سے آ رہا ہوں. کوئی ڈائریکٹ فلائٹ لے کے میں سیدھا آیا ہوں، رکا کوئی نہیں، سٹے نہیں کیا. تیرا خوف اور غم میرے اوپر بہت زیادہ تھا اس لیے میں رکا کوئی نہیں. پیاسا میرا سانس ابھی ہانپا ہوا ہے سلیمان پیغمبر. لیکن میں تمہیں بتا دوں وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین. میں ملک سبا کی یقینی خبر لے کے آیا ہوں. میں اپنے بچاؤ کے لیے یہ تقریر نہیں کر رہا، میں یقینی خبر لے کے آیا ہوں. بِنَبَإٍ، اس نے یہ نہیں کہا بے خبر. جئتک بخبر یقین، خبر میں صدق اور کذب کا احتمال ہوتا ہے لیکن نبا جو حق پہ مبنی ہوتی ہے. فرمایا دوسرا فرق کیا ہوتا ہے نبا میں؟ جو ایک عظیم خبر ہوتی ہے، بہت بڑا کام کے لیے جو اطلاع دی جائے اس کے اوپر قرآن نبا بولتا ہے. قل هو نبأ عظیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم. پرندہ بھی کہنے لگا، بڑا فصیح اللسان پرندہ ہے، کہنے لگا وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین. میں ملک سبا سے بڑی ایک اہم معاملے کی خبر لے کے آیا ہوں، بڑے عظیم معاملے کی خبر لے کے آیا ہوں. نَبَإٍ یقین، وہ خبر بھی میری بڑی یقینی ہے، بڑی یقینی خبر. ایک روایت میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا. فرمایا جلدی کر مجھے خبر بتا. وہ کہتا ہے نا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، آرام سے ابھی پانی پی کے سانس لے کے پھر آرام سے میں پورا واقعہ تمہارے سامنے ذکر کروں گا. جلد بازی کوئی نہیں سلیمان پیغمبر، میں سیدھا سبا سے اڑ کے آ رہا ہوں. ابھی مجھے یقین ہوا کہ تیرا غصہ غیظ و غضب ٹھنڈا ہوا. ابھی آرام سے اپنے تخت پہ بیٹھ، ذرا میں بھی تو سانس لے لوں جلدی سے. کوئی میں پانی پی کے کھانا وانا کھا کے آرام سکون سے پھر میں سارا واقعہ سناؤں گا. تو سلیمان نے کہا او جلدی کرو، ہدہد کی مہمان نوازی کرو. فرمایا جلدی کرو، اس کی مہمان نوازی کرو، جلدی جلدی اس کو پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ، ذرا سانس لے. دوسرے پرندے کو حکم دیا جلدی کر، اپنے پروں کو پھولانا شروع کر تاکہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے، اس کو ٹھنڈی ہوا ملے، آرام سکون سے اس کی دل کی دھڑکن اپنی اصلی حالت نارمل حالت میں آئے، آرام سکون سے مجھے تقریر یہ سنائے. اس نے میں سلیمان پیغمبر کو بڑے تجسس میں ڈالا ہے کہ بادشاہ میں ہوں، نبی میں ہوں، جنات پہ حکومت میری ہے، انسانوں پہ حکومت میری ہے، پرندوں پہ حکومت میری ہے، ہوا میرے تابع ہے، جنات حشرات یہ میرے تابع ہیں، پرندہ میرے تابع ہے. آج یہ میرے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا سلیمان پیغمبر جو میرے پاس خبریں ہیں اللہ کی قسم اس میں سے تجھے ذرا برابر بھی پتہ کوئی. وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین. ابھی پرندہ انشاءاللہ 8 دن سانس لے گا، آئندہ جمعے پہ تقریر سنائے گا. آخر دعوانا